پھر آگے جو آپ نے جو سوال کیا جمعیت کا ایک ہو جانا، جی بھائی دیکھیں اس وقت تو کوشش ہو رہی ہے نا امت میں اتحاد پیدا کرنے کی. جی آپ آج کل ہی جو پاکستان اور سعودیہ اور ترکیہ ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں. جی جی اور انہوں نے ایک اتحاد، چاہے وہ حالانکہ اس میں پاکستان بہت اچھا ایک اور پلے کر سکتا تھا. میں انشاءاللہ آگے اس کو بیان کروں گا جی آپ کے سوال پر، لیکن یہ کوشش تو ہوئی ہے نا، ایک اسٹیپ بڑھے. جی اب اس کے مد مقابل جو ہے جو دوسرا فریق ہے، جی میں نام نہیں لیتا لیکن جی لوگوں کے سامنے آیا ہے، تو وہ اس کوشش میں روڑے بھی اٹکا رہا ہے، طنز بھی مار رہا ہے. یا تو آپ بھی آ جائیں، ویلکم، موسٹ ویلکم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ جو قرآن مجید کو محرف کہیں، تحریف شدہ کہیں، قرآن مجید پر ان کا ایمان نہ ہو اور یہ کہیں کہ مستقبل میں امام مہدی علیہ السلام قرآن لے کے آئیں گے، تو ایسے لوگوں کا، ایسی سوچ، ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر ایک اسمارٹ موو ہم دیکھتے ہیں محمد بن سلمان کا، کہ انہوں نے ہنگامی طور پر ترکی کے صدر طیب اردوغان کو اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلایا اور ایک ڈیفنس ایگریمنٹ، اور اس میں ایک واضح الفاظ تھے جو ہمیں میڈیا، سوشل میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ اگر کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ تینوں ممالک پہ تصور کیا جائے گا اور اس کی جوابی کارروائی کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. ایران میں انقلاب ایران آیارین لایا گیا ہے. بالکل یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے. ایران کا انقلاب CIA اسپانسر، بالکل CIA اسپانسر تھا. کون سا CIA اسپانسر؟ اسرائیل CIA اسپانسر؟ نہیں امریکن اسپانسر تھا. اچھا امریکن اسپانسر. یہ بات دیکھیں، اول تو یہ تھی کہ دیکھیں عجم اور عرب کا آپس میں ایک تناؤ ہمیشہ سے رہا. خلافت عثمانیہ کے پیچھے بھی عربوں کی جو غداریاں تھیں وہ اسی تعصب پہ تھی کہ وہ عثمانی جو تھے وہ اتراک تھے، ترک تھے، اور یہ عرب چاہتے تھے کہ بغیر عرب کو حکومت نہیں کرنی. یہ تو ایک یعنی ان کی نیچر میں چیز باقاعدہ کال کی تھی فوج کو. اسی طریقے سے ایران کا بھی مسئلہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اگر کمیونسٹ پارٹی کے حوالے کیا تو پھر روس آ جائے گا. تو کیا جائے؟ بولا پھر ان کو شیعوں کے حوالے. انہیں شیعوں کا پتہ تھا بھائی؟ بالکل، کیوں نہیں پتا تھا؟ تاریخ ہے نا، ایک تو تاریخ ہے نا. شیعہ کو مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے شیعہ جو ہے کوئی جدید قوم ہے. وہ ایک تاریخ ہے، تاریخ کے پیچھے 1200 سال سے ہماری ان کے بیچ میں تاریخ ہے. اب جب ایران کے شاہ خمینی صاحب آئے ہیں تو خمینی صاحب نے اپنی مسلک کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا یہ امریکہ سے تعاون میں تھے بھائی. فرانس کے اندر جس گھر میں یہ رہتے تھے کرائے کے، اس گھر کا کرایہ CIA ادا کرتا تھا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، دنیا کے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور معاشی حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو پاپ اپ کیا جائے. مسلمانوں کو جو ہے وہ پراپر انڈیکیشن دی جائیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ. تو آپ کو اجاگر کرنے کے لیے، آپ کو ریکال کرنے کے لیے یہ ایک اہم پوڈ کاسٹ منعقد کی گئی ہے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ وقت آخر ہے. میں نے آج سے 1.25 سال یا 1.5 سال، بلکہ 1.5 سال پہلے میں نے وقت آخر اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا مولانا فاروق رضا التجانی صاحب کے ساتھ، اور آج وہی ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں. اور آج ہم ان کے ساتھ دوبارہ وقت آخر کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، جس طرح دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اور فکر بڑھتی جا رہی ہے اور ہم وقت آخر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور قربت قیامت کی جو نشانیاں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ نے سچ کہا تھا اور وہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. تو آج ہم وقت آخر میں مولانا فاروق رضا تجانی صاحب کے ساتھ، جو ایسکیٹولوجی کے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، محقق ہیں اور وقت آخر پر گہری نظر رکھتے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر ان کی کتاب کا انٹروڈکشن کراتا چلوں. یہ مشہور و معروف ان کی کتاب ہے وقت آخر. یہ کتاب انڈیا، پاکستان
بنگلہ دیش میں بہت مشہور ہے اور اس سے زائد ممالک میں بھی مشہور ہے۔ تو حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مولانا فاروق رضا تیجانی صاحب کو اجازت دی ہے کہ آج ہم ان سے ان ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے چونکہ حالات تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اگر اس موضوع کو اگنور کیا گیا تو مسلمانوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو یہ ایز اے الارمنگ سچویشن یہ ہنگامی بیسس پر پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا، میں اپنے مہمان خصوصی کی طرف جا رہا ہوں، جناب مولانا فاروق رضا تیجانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کے بغیر اپنے پہلے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ قبلہ وقت آخر تو شروع ہو چکا ہے، آپ نے کئی پروگرامز میں اپنی انالیسز، اپنی تھیسز، اپنی ریسرچ عوام کے آگے رکھی ہے، چاہے وہ مذہبی بات ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، فورن پالیسی کی بات ہو۔ آپ مختلف پروگرامز میں جا کے عوام الناس کو ایجوکیٹ کرتے رہیں اپنی ریسرچ سے، اور الارم بجاتے رہیں، امت کے لیے الارم بجاتے رہیں، جاگ جاؤ جاگ جاؤ، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو، چاہے وہ ایک عام مسلمان یا ایک عام پاکستانی یا دنیا میں رہنے والے شہری کے لیے ہو۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ کے حالات بدترین ہیں اس وقت، خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، ایران کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، اور پھر سعودی عرب، قطر، عمان اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ پاکستان ایک ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، یہ معاملہ ہے۔ سب سے اہم ترین سوال کہ آپ ایسکیٹولوجی کے سائنس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے اندر دو فقہ ہیں، ایک شیعہ ایک سنی ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہو یا قرآن مجید کی آیت ہو، اللہ تعالیٰ اور نبی کا واضح ارشاد ہے کہ مسلمانوں جماعت کے ساتھ رہو، جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت میں ان 50، 60 یا 100 سالوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ہر مسلک ہر مسلمان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ شیعہ ہو جائے، یہ سنی ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا نہیں سمجھتے اس دور حاضر میں، اس وقت آخر میں ملت اسلامیہ کا ایک ہونا ضروری ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، ملت اسلامیہ کا ایک ہونا ضروری ہے، ایک نظریے پہ آنا ضروری ہے، ایک مسلک پہ آنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو عہد کریں کہ ہم اپنی وابستگی فکری، قلبی اور روحانی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری اور مضبوط کریں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم یقیناً پھر ملت ایک ہو جاتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو جانچا جائے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے، کرنے والی بات ہے۔ اور آج کے جو نوجوان نسل ہیں اس وقت پڑھے لکھے، جو تمام مسالک میں سے میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، تمام مسالک، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی فرقہ ہو، اور شیعوں میں بھی اخباری بھی ہے اور اصولی بھی ہیں، تو یہ دیکھ لیں خود سے، پرکھ لیں اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو سائنٹیفکلی، یعنی سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں میں، اس چیز کو پرکھ لیں کہ بھئی جو عقائد میں اپنے پاس اس وقت رکھتا ہوں، جو نظریات اور عقائد میں رکھتا ہوں، کیا یہ عقیدہ اور نظریہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری فکری، قلبی اور روحانی وابستگی بناتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات جو ہے نا، مطلب وہ خود سے نہیں، ایک ریفری کے طور پہ کسی سائیکیٹرک کے پاس چلے جائے، وہ اس کے سامنے چیزیں رکھیں اور پوچھے اس سے کہ سوال کے ساتھ، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریات میرے ہیں یا میرے افکار یا میرے عقائد ہیں مسلکی طور پہ، کیا یہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ترین رکھ سکتے ہیں، فکری، قلبی، روحانی؟ وہ جواب وہ دیں گے۔ اچھا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے، ملت کو ایک ہونا لازمی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضوابط بھی ہونے چاہیے۔ اب ملت کا جو اہل سنت کا جو ضابطہ ہے وہ تو بالکل سیدھا سادہ سا ہے، وہ یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ۔
ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کے پھر اس کے رسول کے اتباع لازمی ہے، یعنی بنا جھجک کے، کوئی شرط نہیں ہے، اس پہ لازمی واجب سمع و طاعہ. اس کے بعد اولی امر ہے، اور اولی امر سے مراد کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب فلانے ہی کو عقیدتاً فالو کرنا ہے، لیکن عقیدتاً جن کو فالو کرنا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے. لیکن اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ٹھیک ہے نا. اب دوسری طرف یہ ہے، قرآن ایک جگہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بالاحسان. یہاں لفظ جو احسان ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی عقیدہ. عقیدہ. احسان کا جو معنی یہاں لیا جا سکتا ہے کہ آپ سابقون الاولون کے ساتھ عقیدت کے طور پہ ان کی اتباع کریں، پھر اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. تو ان اصول اور ضوابط کو رکھ کے ہی ہم جو ہے نا اپنے مطلب مسلک کو فالو کرتے ہیں. پھر آگے جو آپ نے جو سوال کیا جمعیت کا ایک ہو جانا، جی بھائی دیکھیں اس وقت تو کوشش ہو رہی ہے نا امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے. جی. آپ آج کل ہی جو پاکستان اور سعودیہ اور ترکیہ ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، جی جی اور انہوں نے ایک اتحاد، چاہے وہ حالانکہ اس میں پاکستان بہت اچھا ایک اور پلے کر سکتا تھا، میں انشاءاللہ آگے اس کو بیان جی کروں گا جی 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 آپ کے سوال پر. لیکن یہ کوشش تو ہوئی ہے نا، ایک اسٹیپ بڑھے. جی اب اس کے مد مقابل جو ہے دوسرا فریق ہے، جی میں نام نہیں لیتا لیکن جی لوگوں کے سامنے آیا ہے، تو وہ اس کوشش میں روڑے بھی اٹکا رہا ہے، طنز بھی مار رہا ہے. یا تو آپ بھی آ جائیں، ویلکم، موسٹ ویلکم ہونا چاہیے، آپ جی. کو بھی آنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی. یار مجھے بھی اتحاد کا حصہ بناؤ. ہم جی. تمام اختلافات کو بھولتے ہیں جی اور یکساں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی تو آپ بھی آئیں، کوشش کریں نا، بیٹھیں. لیکن افسوس کہ آپ کی جو خیالات ہے، جو نظریات ہے، وہ یہ دکھائی نہیں دیتے ہیں. جی. اچھا، یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ملت اسلامیہ کو ایک ہونا ہے اور جماعت کی صورت میں ایک مسلمان، ایک پاکستانی، ایک ذمہ دار شہری بننا ہے اور رسول اللہ کا حقیقی امتی بننا ہے، تو رسول سے قلبی تعلق ہونا لازمی ہے. فکری، قلبی اور روحانی تینوں تعلق. چیزیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ جو قرآن مجید کو محرف کہیں، تحریف شدہ کہیں، قرآن مجید پر ان کا ایمان نہ ہو، اور یہ کہیں کہ مستقبل میں امام مہدی علیہ السلام قرآن لے کے آئیں گے، تو ایسے لوگوں کا، ایسی سوچ، ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے. امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں قرآن جب یہ حجت پیش کرتے ہیں، ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی. اب کتاب اللہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہی والی بات ہے. کتاب اللہ تو ایک ریٹن ڈاکیومنٹڈ آپ کے پاس گائیڈنس ہے کہ لکھا میں جانے والی ایک ایسی کتاب جو 1400 سال سے بلکہ اوپر سے، اس میں ایک لفظ، اچھا دیکھیں تحریف کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہو سکتا کہ قرت ایک ہے. آپ ملیشیا سے اٹھا لیں، انگلینڈ سے اٹھا لیں، امریکہ سے اٹھا لیں، نارتھ پول سے کسی مسلمان کو اٹھا لیں، اسے کرے قرآن جو حافظ ہوں گا اس سے آپ قرآن پڑھا لیں، اور دنیا کے کسی اور کونے سے بھی کسی شخص کو اٹھا کر آ دو، ان کی قرت ایک ہی ہوں گی. تو تحریف کیسا ممکن ہے کہ 1400 سال سے؟ دیکھیں تحریف صرف یہ نہیں ہوتی کتابوں میں تحریف، اصل چیز ہوتی ہے حفظ، جو سینوں میں حفظ کیا گیا ہے. قرآن جو لکھا گیا ہے، ڈاکیومنٹڈ ہوا ہے، وہ ان لوگوں کے سینوں سے جو محفوظ ہے. اگر اس میں تحریف ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر تحریف قرآن جو ہے ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ایک اور بات کر رہا ہوتا، دوسرا اور بات کر رہا ہوتا. اگر اس میں تحریف ہوتی، کنٹروورشل ہوتا، قرآن میں ہی ذکر ہے کہ اگر یہ غیر اللہ سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، یعنی اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو جمع کرتا تو اختلاف اور بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اختلاف نہ ہونے کی صورت میں اس کو ڈاکیومنٹڈ تو کیا گیا ہے، اس کو ریٹن میں لایا گیا ہے. بین دفترین لانے کی جو سب سے بڑی مطلب کامیابی اسی وجہ سے ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کو یہ حفظ تھا، زیر زبر تک حفظ تھا.
تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ تحریف کا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پھر 1400 سال سے ایک لغت عربی، جس کو عجمی پڑھ رہا ہے، جس کو ترکی پڑھ رہا ہے، جس کو چائنیز پڑھ رہا ہے، اس کے تلفظ میں، اس کے لہجے میں، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی جو چائنیز بات کرتا ہے یا کورین بات کرتا ہے، کوئی ایسی زبان کرتا ہے جس سے عربی زبان کا پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے، نہ وہ عربی زبان لکھ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے. لیکن قرآن وہ ایسی پڑھتا ہے جیسا عربی لغت کے اندر جو ہے نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تجوید میں، اور اس کی تجوید اور اس کا جو املا ہے وہ تو عربوں سے بھی زیادہ نکھارا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اگر وہ تحریف شدہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ الفاظ وہ جو ہے وہ ادا کرتا، ممکن ہی نہیں تھا. یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کا، کہ قرآن ہر ایک زبان والے کو یاد ہو جاتا ہے، ہر ایک بولی بولنے والے کو قرآن یاد ہو جاتا ہے. تیجانی صاحب، یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو محرف کہہ کے فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ تو مقاصد آج سے نہیں ہے، تو مقاصد بہت شروع سے آئے ہیں، بہت زمانے سے کوشش کی گئی ہے. جب صلیبی جنگیں سٹارٹ ہوئی تھی اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن کو تحریف شدہ بنا کر اس جو عرب جو عیسائی ہوئے تھے ان کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں پیش کیا. یہ اسپین میں بھی کوشش ہوئی، اس میں جب مسلمان وہاں اسپین میں فتوحات کر، تو یہ کوششیں کامیاب کبھی نہیں ہوئی. اچھا، ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن، اگر اصل قرآن آپ کے 12ویں امام کے پاس، جی، امام مہدی لے کے امام مہدی کے پاس ہے، چلیں ایک بات فار دا سیک آف ڈیبیٹ مان لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو فقہی مسئلے ہو، شرعی مسئلے ہو، عبادات کے مسئلے ہو، جس میں چاہے دنیا بھر کی لوگوں نے غلطیاں کی ہو، 1400 سال سے غلطیاں کر رہے ہو یا 1200 سال سے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، سمجھے نا، تو اس کا سارا قصور جو ہے نا پھر 12ویں امام کے پر جائے گا. ذمہ داری اسی پر جائیں گی نا، کیونکہ انہوں نے حق کو چھپائے رکھا ہوا ہے، اور امت جو ہے نا حق کو حق سمجھ رہی ہے. اس کا مطلب یعنی اگر مجھے کوئی شخص دھوکہ دے رہا ہے اور ایک شخص جو ہے اصل حقیقت جانتا ہے، وہ سامنے آ کے مجھے نہیں بتا رہا ہے، تو میں قیامت کے دن ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا ہوں نا، کہ میں کو یا اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو جس شخص نے بتایا تھا اس نے کہا کہ یہ دیکھو گواہی ہے، یہ چیز اصلی ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کو اصلی سمجھ کے چلتا رہا اپنے طور پر، ٹھیک ہے نا. اور جو شخص کے پاس اصلی چیز تھی، حقیقت تھی، اس نے اس کو چھپا کے رکھا، وہ میرے سامنے کبھی نہیں آیا. اگر وہ میرے سامنے آتا اور مجھے دکھاتا تو یقیناً میں اس کو مان لیتا. لیکن اگر وہ میرے سامنے آیا نہیں پوری زندگی میں، تو پھر میں کس طریقے سے ذمہ دار ہو سکتا ہوں اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ایک امت نہیں، اس امت کی اگر تعداد دیکھیں گے 1200 سال سے، تو پھر وہ تو اربوں میں چلے جائیں گی نا تعداد. آج تو 1.25 ارب ہے نا. پچھلی جو لوگ وفات پا گئے، جو لوگ شہید ہو گئے، جو لوگ اسی موضوع پہ، یعنی قرآن کے ہی موضوعات کو، قرآن ہی کے لیے. اچھا، پھر وہ کون سا قرآن تھا جس کے لیے حضرت علی نے لڑائی لڑی؟ بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کے لیے حضرت علی لڑیں گے. جی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اور قرآن جو ہے جدا نہیں ہوں گے. تو یہ تو آپ نے اہل بیت کے جو دیگر افراد ہیں، دیکھیں اہل بیت، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، اطرت میں جو ہے نا لفظ عربی یہ لغت ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اطرت میں صرف 12، تو اطرت کا لفظ ماتا مجمل، یعنی تمام میرے عزیز و رشتہ دار، خاندان رسول جو ہے، جس میں امام حسن کی اولاد بھی اور حضرت علی کی دیگر اولاد ہیں، جو حسنین کریمین سے نہیں، دیگر اولاد ہیں، امام اپنا محمد بن حنفیہ اور دیگر جو ان کے بچے تھے، ٹھیک ہے نا. ہم تو ان کو اپنا سر کا تاج مانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے اہل بیت، کیونکہ جب میں ان کی زندگی کی باتوں میں پڑھتا ہوں، اب اندازہ کریں زید بن علی جو زین العابدین کی دوسرے بیٹے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے کہا تھا کہ ایمان وہ نہیں کہ امام وہ نہیں جو گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جائے، امام وہ جو جہاد کرے، ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے جہاد کیا تھا، خراج کیا تھا، اور پھر وہ ان کی لاش کو 4 سال اور کچھ ماہ تک لٹکائے رکھا، جی، چوراہے پر 4 سال اور کچھ ماہ. اور جب ان کو اتارا، جی، تو ان کی لاش میں رتی بھر بھی جو ہے نا فرق نہیں آیا. یعنی بڑی کرامت تھی. اگر یہ دیکھ کے بھی ان کی، ہم تو امام کا تصور ہماری نظر کچھ اور ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے،
ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے کوئی بات کی وہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے کہ مومن جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنے طور پہ جو جہاد کیا, یہ جو خراج کیا, جس کی لاش 4 سال, یار یہ تو تیسرے دن لوگوں کا جو ہے نا جسم میں پھٹنا شروع ہو جاتا ہے, قبر میں حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو میڈیکل بتاتی, یہ 4 سال تک نہ پرندے نوچے. دیکھیں پرندہ بھی جو ہے وہ آ کے نوچتا تو ہے نا مردے کو, ٹھیک ہے نا, نہ پرندے چرندوں نے ان کو نوچا. اور اس کے بعد باوجود بھی 4 سال کے بعد ان کی یہ لاشا کو جو اتارا گیا تو وہ ویسی کی ویسی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ معجزہ ہے جن کو یہ حضرات نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. میں تو ان کو صرف حضرت علی کے زین العابدین کے اولاد میں اور چونکہ اہل بیت میں سے متقی پرہیزگار ہونے کی سے صحابی علم ہونے کی وجہ سے عقیدتاً مانتا ہوں اس کو, اس طریقے سے ان سے عقیدت رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے جو 4 سال کے بعد بھی ان کی لاشوں کو کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارا ایک محبت کا عقیدہ ہے جو رسول اللہ نے کہا نا کہ لا اسألکم علی اجرا الا مودۃ فی القربہ. یہاں لفظ بتاؤ ایک اور میں اضافہ کر دوں آپ کو, قربا کا معنی صرف عیال نہیں ہوتا ہے. قربا عربی میں کہتے ہیں رشتہ دار کو, سمجھا نا. جیسا کہ آپ کہیں گے اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ میرے عزیز ہیں, یہ میرے قریب عزیز ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی جو میرے قربت میں. تو قربا میں حضرت معاویہ بھی ہے, ابو سفیان بھی ہے, سسر بھی آئے گا, سسر آئے گا نا, داماد بھی آئے گا. عمر اور ابو بکر تو ہیں ہی ہیں, وہ تو ان کے ساتھ دفن بھی ان کے قربا میں ہی ہو گئے, سمجھا نا. لیکن قربا میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی مطلب اولادوں کے ساتھ شادی ہوئی ہے, رسول اللہ کی, دیکھیں رسول اللہ کی رشتہ داری ہوئی ہے نا. بھائی جب آپ ذوالجناح کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں نسبت رکھ کے کہ بھئی یہ امام حسین کی نسبت سے ہم اس کو تعظیم کرتے ہیں سر آنکھوں پر. بھئی امام حسین کی دھول پیروں پہ لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ میری آنکھوں کا سرما ہے, بے شک, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جو نا ہمیں ان کی قربت نصیب کرے روز حشر میں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ذوالجناح ہے, یہ حالانکہ پتہ نہیں یہ اس کی نسب سے ہے کہ نہیں ہے, اس نسل کا ہے کہ نہیں, اللہ عالم. لیکن آپ نے چلے نسبت رکھ دی ایک چیز کی, آپ اس کی تقدیس کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو جس سے وابستگی رسول اللہ کی خاندانی وابستگی ہو گئے, رشتہ داری وابستگی ہو جائے, سمجھے نا, تعلق بن جائے رسول اللہ کا, وہ قربت میں آ جائے تو اس کی تعظیم آپ پر واجب ہو جائے. بے شک. اچھا یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے, چونکہ وقت آخر میں مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط ہونا, مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا لازمی ہے. قرآن بھی حکم دیتا ہے اور رسول اللہ کی صحیح احادیث بھی حکم دیتی ہیں, لیکن مسلمانوں نے نہ قرآن پہ عمل کیا نہ حدیث پہ عمل کیا اور فرقواریت میں ڈوب گئے. رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گی اور ایک جماعت جو جنت میں جائے گی. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ. اب مسلمانوں کی ایک جماعت صحابہ کرام کی پوری جماعت کو مائنس کر کے صرف قرآن و اہل بیت کا نعرہ لگاتی ہے اور کہتی ہے یہی ہمارے لیے جنت کے وارثین اور جنت کی سرداریاں انہی کو ملی ہیں اور یہی جنت پہ لے جائیں گے. تو وہ کثیر صحابہ کی جماعت کہاں ہے؟ اور پھر مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ کر ایک الگ فقہ بنانا, ایک الگ اصول بنانا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہی نہیں ہے؟ کیا یہ اصل اسلام ہے؟ اس کی وجہ بتا دیں. دیکھیے بالکل, اگر وہ کہتے بھی ہیں نا کہ ابھی ہمارے لیے کتاب اللہ, تو بالکل اچھی بات ہے. کتاب اللہ تو کتاب اللہ کو ہی ٹٹولے نا. پھر آپ کتاب اللہ میں تو صاف کہا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. ایک جگہ کس کو کہا ہے؟ صحابہ کو کہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا. اور ایک جگہ یہ کہ اذ قال لهم آمنوا كما آمن الناس, اور جب ان سے کہا گیا کہ پھر ایمان لاؤ جیسے لوگوں نے ایمان لایا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا؟ صحابہ تھے, صحابہ ہی ہے. تو اب اللہ تو شرط یہی لگا رہا ہے. تو جیسا کہ میرے سابق اولون کے ساتھ میں نے کہا کہ بھئی سابقون اولون میں دیکھیں انصار میں تو کوئی بھی اطرت میں شامل نہیں ہے. صحیح, کوئی بھی صحابی انصار میں سے جو ہے نا وہ اہل بیت میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ وہ اہل بیت میں نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کر رہے ہیں. یعنی صحابہ کی دعا کرو عقیدت کے ساتھ. احسان کا معنی عقیدت رکھنا, ٹھیک ہے نا.
تو عقیدت کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بات کریے کہ تو بھائی میں آج بھلائی کیسا کر سکتا ہوں اے صحابہ کے ساتھ، وہ تو ہے ہی نہیں میرے سامنے. کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے تو اس کا وسیلہ تو ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے، لیکن وہ ہے ہی نہیں. تو عقیدت رکھنا، ان کی غیر موجودگی میں ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ احسان کا بیان ہے. جی یعنی یہی بھلائی ہے کہ ان کو بھلائی کے ساتھ یاد کر رکھنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں اللہ کی یہ دلائل تو قرآن سے چاہتے تو پھر قرآن کو کھول کے پڑھو نا. قرآن تو یہ بات کہہ رہا ہے، اس کے آپ کے اس نظریے اور تصور کے تو خلاف بات کر رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ایک تو چیز یہ آ گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت میں تو آپ بتائیے نا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت میں صرف 12 کی اتباع کرنا ہے، باقیوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ جس حدیث کا آپ حوالہ دیتے وہ اس میں تو لفظ اتباع بھی نہیں ہے. یعنی 12 خلفاء ہوں گے میرے، جس کے رسول اللہ کا جن کے دور میں اسلام پھیلے گا اور پھولے گا. یعنی اللہ رسول اللہ نے ایک آیت نشانی بتائی ہے کہ ایک ایسے 12 لوگ آئیں گے جن کی وجہ سے اسلام میں پھیلنا اور پھولنا لکھا ہوا ہے. تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جن آپ ائمہ کو آپ بلا رہے ہیں اس زمانے میں، تو ان کو اگر دیکھ لیا جائے ریئلٹی بیس پہ، بنا کسی مسلک کو ہاتھ لگائے، یعنی حقائق کی بنیاد پہ، زمینی حقائق کی بنیاد پہ، زمینی گواہی کی بنیاد پہ، تو حضرت علی کے دور میں تو اسلام کا 2 حصہ ہو گیا تھا خلافت میں. اختلاف ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا. جی جی ٹھیک ہے نا. حضرت امام حسن نے وہ اختلاف ختم کیا. جی صلح کی. لیکن صلح کا کہاں صلح کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میں صلح کے دور میں اپنی حکومت چھوڑ رہا ہوں. یہ صلح تو نہیں ہوئی. تو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر فلانے کے حق میں حکومت چھوڑ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے فلانے کو میں اپنا منصب دے رہا ہوں. منصب دینا صلح نہیں ہوتا ہے، اتباع ہوتا ہے، بیت ہوتی ہے. ایک معنی یہ جی جو اصل معنی ہے کہ ٹھیک ہے جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے، لیکن اس شرط پہ ہو رہی ہے کہ بھئی میں حکومت چھوڑ دیتا ہوں، آپ لے لیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں تمام مسلمانوں کو، تمام امت کو آپ کی اتباع میں ڈال رہا ہوں، آپ کی جولی میں ڈال رہا ہوں، تو میں خود الگ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. مطلب اگر یہ کہیں گے کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی، امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی، تو بھائی امام حسن نے پوری امت کی تو بیعت کروا دی تھی نا. جی. پوری امت کو تو معاویہ کی گود میں ڈال دیا تھا کہ اب تم نے سنبھالنا ہے ان کو. جی. بھائی اخراج، فدیہ، جنگ، جہاد، تمام مسائل تھے نا، ایک مسئلہ تو نہیں ہے. جی. حکومت کا ایک مسئلہ تو نہیں ہوتا نا، ہزاروں مسائل ہوتے. اور پھر اس زمانے میں 30 لاکھ مربع زمین پہ مسلمانوں کی ہی حکومت تھی. جی. وہاں سے اخراج آ رہا ہے، وہاں سے فدیہ آ رہا ہے، وہاں سے غنائم آ رہے ہیں، وہاں سے مسائل آ رہے ہیں جو بھی. جی. تو وہ کون حل کرے گا؟ معاویہ. جی. یا معاویہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو امت تو ساری جو ہے معاویہ کی جولی میں ڈال دی اور آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں گے. تو ممکن نہیں ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے. جی بالکل صحیح. سمجھے نا. آپ نے یعنی من شد فشد نار، قرآن ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے کہا جو کٹ گیا تو وہ کٹ کے جہنم میں گیا. یعنی شذ یعنی کاٹنا. تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا حضرت امام حسنین کریمین خود کو تو الگ کر دیں، پوری امت سے الگ کر دیں. معاویہ کی بیعت نہ کرے تو آپ نے پوری جولی، معاویہ کی جولی میں ساری امت کو ڈال دیا اور خود الگ کھڑے ہو گئے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا. بات عقل میں نہیں آ سکتی ہے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی بیعت کی پھر. جی بالکل صحیح. تو اب یہاں پر میں تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صحابہ کرام کی جماعت کو اگنور کر کر آپ ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت شروع سے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ تھی. اسی جماعت کو فالو کیا تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ ہے، صالحین آئے، علماء آئے، اور یہ چیز تواتر سے ثابت ہے اور یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب جو کام انہوں نے کیا کہ صحابہ کو اگنور کر کے صرف قرآن و اہل بیت کو اپنایا، تو یہ کام بھی غلط کیا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ گئی. اب ہم آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اگر ہم آج کے تناظر میں، چونکہ وقت آخر کی پوزیشن پہ ہم جا رہے ہیں، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا تھا، وہی میرا سوال آ رہا ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے جسے مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، تو کہ وہ مکہ شہر میں ہوا ہے، مبارک شہر میں ہوا ہے، جہاں شاہی محل ہے
محمد بن سلمان صاحب کا. اچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ میری تحقیق یہ کہتی ہے چونکہ سعودی عرب شیعہ سنی دشمنی کی وجہ سے ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ ایران سعودی عرب پہ حملہ کر کے سعودی عرب پہ قبضہ کر کے وہاں پر شیعہ کو نافذ کرے گا. ان کو اس چیز کا خوف ہے. اسی وجہ سے انہوں نے امریکہ سے تعاون مانگا. ٹھیک ہے. اب جب دیکھا کہ ایران کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جنگ کے حوالے سے کہ انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، بقول ان کا کہنا یہ کہ ہم سعودی عرب پہ یا قطر پہ یا عمان پہ حملہ نہیں کر رہے یا یو اے ای پہ حملہ نہیں کر رہے. اگر ہم حملہ کر بھی رہے ہیں خاص طور پہ سعودی عرب پہ تو وہ امریکی تنصیبات پر یا امریکی اڈوں پہ کر رہے ہیں. لیکن محمد بن سلمان یا ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب پہ حملہ ہو رہا ہے. اس موقع پر ایک اسمارٹ موو ہم دیکھتے ہیں محمد بن سلمان کا کہ انہوں نے ہنگامی طور پر ترکی کے صدر طیب اردوغان کو اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلایا اور ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا. اور اس میں ایک واضح الفاظ تھے جو ہمیں میڈیا سوشل میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ اگر کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ تینوں ممالک پہ تصور کیا جائے گا اور اس کی جوابی کارروائی کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. اگر ایک بڑا اٹیک ایران کی طرف سے ہوتا ہے یا سعودی عرب اس کا جواب دیتا ہے اور سعودی عرب مدد کے لیے ترکی اور پاکستان کو پکارتا ہے میری مدد کرو اور جوابی کارروائی کرو ایران کے خلاف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تشیع عوام، پاکستان کے شیعہ علماء کیا گائیڈ کریں گے اپنی قوم کو کہ آیا پاکستانی فوج حکومت کا ساتھ دو یا ایرانیوں کا ساتھ دو؟ یہ سوال کا تجزیہ پیش کیجیے گا. دیکھیں میری تو خواہش یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں حضرات جو پاکستان میں ہیں ان کی وفاداریاں، ان کا خلوص، ٹھیک ہے نا، ان کا جذبہ اپنے وطن کے ساتھ ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے. ہے بھی ہے کیونکہ پاکستان آرمی میں بہت شیعہ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں. اور انہوں نے قربانیاں بھی دی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ان کی قربانیوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. انہوں نے وقت آنے پہ اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے، اس بات کو مانا جائے. لیکن مسئلہ آتا ہے کچھ ان حضرات سے جن کی روٹی روزی ایران سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ایران کی جو حکومت ہے مسلکی تعصب پہ بنی ہوئی رجیم، ولایت فقی. دیکھیں اس میں بھی اہل تشیع میں جو اخباری ہے وہ اس کے خلاف ہے سب. ولایت فقی کے، ہاں، وہ اس نظریے کے خلاف ہے. جیسے علایری صاحب ہو گئے یا یہاں پہ زرق نقوی صاحب، یہ دونوں مخالف ہیں ولایت فقی. ہاں بالکل، یہ اس چیز کا اختلاف ہر ایک آدمی کو حق ہے. اور میرا بھی حق ہے کہ میں ان کے عقائد پہ نہیں بات کر رہا ہوں، میں ان کے جو سیاسی جو پہلو ہے ایران کا اس پہ بات کرتا ہوں کہ ایران نے جب یہ انقلاب ایران آیا، پہلے تو اس کا پس منظر دیکھیں. ایران میں انقلاب ایران آیا نہیں، لایا گیا ہے. اچھا، لایا گیا. بالکل، یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے. ایران کا انقلاب CIA اسپانسر ہے. اچھا، بالکل CIA اسپانسر تھا. کون سا CIA اسپانسر؟ اسرائیل CIA اسپانسر؟ نہیں، امریکن اسپانسر تھا. اچھا، امریکن اسپانسر. ہاں، یہ بات دیکھیں، اول تو یہ تھی کہ دیکھیں عجم اور عرب کا آپس میں ایک تناؤ ہمیشہ سے رہا ہے. خلافت عثمانیہ کے پیچھے بھی عربوں کی جو غداریاں تھیں وہ اسی تعصب پہ تھی کہ وہ عثمانی جو تھے وہ اتراک تھے، ترک تھے، اور یہ عرب چاہتے تھے کہ بغیر عرب ان پہ کوئی حکومت نہیں کرے. یہ تو ایک ان کی نیچر میں چیز ہیں. تو اختلاف یعنی اس طرح کے تناؤ رہا ہے، لیکن شاہ ایران کبھی بھی عربوں کے خلاف اتنی سخت جو ہے نا اسٹریٹجی پہ نہیں تھا. ایک اس کا چودراہٹ تھی، اسے کہتے ہیں امریکن پولیس مین کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے ہمیشہ بنا کے رکھا تھا. شط عرب معاہدہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ، عراق کے ساتھ ان کا جو ایک تنازع تھا، وہ نہر گزرتی تھی اس پر ان کا ایک تنازع تھا شط عرب کے نام پہ، تو وہ انہوں نے ان کا حل کر دیا تھا. یہاں تک آپ دیکھیں شاہ ایران کا جو موقف ہے عربوں کو ساتھ دینے کا، کہ جب اسرائیل اور مصر کی جنگ تھی 1973 کے،
یہ کیمپ ڈیوڈ سے پہلے کی بات ہے. تو یہ بات انور سادات آن ریکارڈ ساری دنیا کے سامنے پریس کانفرنس میں بول رہے ہیں کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو میں نے ان کو کہا, کرنل قذافی کو کہا تھا کہ بھائی میرے پاس صرف 2 ہفتے کا پیٹرول ہے, اور اگر میں جنگ میں جاؤں گا تو یہ 2 دن میں پھک جائے گا. ظاہر سی بات ہے, جنگ کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو میرے پاس تو پیٹرول نہیں اس وقت, میں اسرائیل کے ساتھ کنٹینیوس کروں گا, 2 دن سے زیادہ میں جنگ لڑ ہی نہیں سکتا. تو تم مجھے دو. تو قذافی اس وقت کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ پہلے 1 سال کا معاہدہ کرو کہ اتنے لاکھ بیرل تم مجھ سے لو گے اس ریٹ پر. اس نے کہا بھائی اب اس وقت تو ہے ہی نہیں کہ میں اب نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھوں, مجھے ارجنٹ چاہیے, تم کچھ مدد کرو. یعنی لیبیا اور مصر جو ہے ایک بالکل بارڈر کنٹری آپس میں. جی. علاوہ اس سے کیا ہے دیگر عربوں کو بھی کہا, یعنی گلف کنٹریز کے نام تو نہیں لیے لیکن اشارہ ان کی طرف تھا کہ جب میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہاں ہم بیچ دیں گے, آپ فکر نہیں کریں. تو کہنا ہاں مطلب کیا ہوتا ہے, یہ تو مجھے چاہیے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈیمانڈ سپلائی کریں تاکہ میں اس کے ساتھ جنگ میں کودوں. جی ٹھیک ہے نا. کہہ لیں گے انہوں نے بھی بس ایک دلاسا مجھے دیا, لیکن مطلب اصل چیز نہیں تھی. اس کے ساتھ جو ہے جو اپنا شاہ ایران تھا, کہہ لیں شاہ ایران کو میں نے ایک کال کی. شاہ ایران ہے, یہ دیکھو انور سادات اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس زمانے جب وہ حیات تھا, کہ شاہ ایران نے میری ایک کال پر جو ٹینکر کھڑے ہوئے تھے اس کے پاس, جو اس کے پورٹ پہ, ان کو جو ہے نا فوراً کہا کہ مصر جاؤ, فوراً مصر کی طرف روانہ کیا, اور کہا کہ مجھے 1 سال تک جو ہے نا کریڈٹ پہ اس نے پیٹرول اتنے لاکھ بیرل اس زمانے میں, اس نے مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کیا فگر بتایا, کہا کہ تمہیں 1 سال کے لیے جو ہے نا بیرل فری ہے. اچھا, بہت بڑھیا. شاہ ایران جسے آپ امریکن پولیس مین کہتے ہیں, وہ تو اسرائیل کے ناجائز بچے کے خلاف جو ہے انور سادات کا ساتھ دے رہا ہے, مصر کا ساتھ دے رہا ہے جنگ میں. ٹھیک ہے نا. جب دیگر عرب جو ہے تھوڑا اس میں تھے, وہ کھڑا ہو گیا تھا ساتھ دے رہا, بالکل دے رہا تھا ساتھ, اور اسی کی سزا بھی نہیں اس کو. ٹھیک ہے. اب جب شاہ ایران جانے کا وقت آ گیا تھا, تو اس زمانے کے اگر حالات کو آپ یعنی اس کی ہسٹری کو پڑھے, تو ایران میں جو ایکٹیو پولیٹیکل پارٹی تھی جو سب سے زیادہ اس زمانے کے اندر 70s کے اندر, وہ تھی ایران کی سوشل کمیونسٹ ایکٹیو پارٹی تھی, جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھی, اور جسی پہ انہی کے جو نا لوگوں کو زیادہ اٹھایا جاتا تھا, انٹیلیجنس والے انہی کو اٹھاتے تھے, انہی کی طرف جاتے. یہ خمینی جو تھا نا, یہ اس کو آپ ہٹا دیں, یہ کچھ مائنس کریں, اس کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں تھی. وہ لوگ زیادہ ایکٹیو تھے ایران کی جو نا اس میں پالیٹکس میں زیادہ ایکٹیو تھے. اچھا, مذہبی رجحان 0 تھا یار. ایران کے اندر آج بھی آپ چلے جائیں نا, تو لوگ عورتیں جو ہے سر سے دوپٹہ اتارنے کو کہتی, کیوں کہتی؟ مذہبی رجحان جو ہے نا زبردستی بنایا گیا ہے. اچھا, عقیدتاً کوئی نہیں مذہبی بنتا ہے. بھائی دیکھیں, آپ اگر ماحول, ایران جو ہے اس زمانے میں پیرس کہلاتا تھا ایشیا کا, شاہ ایران کے دور فرانس, ایشیا کا فرانس کہلاتا تھا, جو وہاں کی جو ماحول تھا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہاں پہ غیر ایران کی ایک بہت سی بڑی کمیونٹی ہے جو زرتش بھی ہے, غیر مسلم بھی ہیں, تو اس زمانے میں وہ فرانس کہلاتا تھا اپنے زمانے کا ایران. ٹھیک ہے نا. اب وہاں کی جو ہے نا, اور دیکھیں ایرانی قوم جو ہے نا زیادہ سخت مزاج قوم نہیں ہے, بہت سختی مزاج کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. وہ نرم مزاج کے لوگ ہیں اپنے, اگر دیکھا جائے تو ان کے مزاج میں نرمی ہے, ان کی گفتگو شیرین ہے. ایرانی زبان خود اپنی جگہ پہ شیرین, جو زبان جس طرح کی زبان ہوتی ہے اس طریقے سے مزاج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایران کے اس زمانے کے اندر جو تھا اصل ایکٹیو جو پارٹی تھی وہ یہ تھی. جب انہوں نے 4 بڑے جو ممالک تھے, امریکہ, برطانیہ, فرانس جو ہے نا, اور جرمنی ملا کر انہوں نے ایک شہر, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس زمانے میں, 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کہا کہ اب شاہ ایران جانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات فیصلہ ہو گیا ہے. اب یہ چابی کس کو دے, یہ بلائے کس کو؟ اگر ہم کمیونسٹ پارٹی کو دیتے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے سوویت یونین زمانے میں وہ آ جاتا, روس آیا تھا کمیونسٹ, جیسا کہ بربرک کاربل نے بلا لیا تھا اس کو افغانستان میں سوویت یونین کو 1979 کے اندر, باقاعدہ کال کی تھی فوج کو. اسی طریقے سے ایران کا بھی مسئلہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اگر کمیونسٹ پارٹی کے حوالے کیے تو پھر تو روس آ جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ بولا پھر ان کو شیعوں کے حوالے کرو. اچھا, انہیں شیعوں کا پتہ تھا پہلے سے؟ بالکل, کیوں نہیں پتا تھا, تاریخ ہے نا, ایک تو تاریخ ہے نا. شیعہ کو مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے شیعہ جو ہے کوئی جدید قوم ہے, بہت ایک تاریخ رکھتی ہے, 1200 سال سے ہماری ان کے بیچ میں تاریخ ہے. ٹھیک ہے نا.
اب جب ایران کے شاہ خمینی صاحب آئے ہیں تو خمینی صاحب نے اپنی مسلک کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ امریکہ سے تعاون میں تھے یہ؟ تعاون میں تھے بھائی. فرانس کے اندر جس گھر میں یہ رہتے تھے کرائے کے, اس گھر کا کرایہ سیاہی ادا کرتا تھا. اوف تو بڑا اہم انکشاف. بھائی فرانس سے تو اسلامی انقلاب آ سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں. جس ملک میں اسکارف پہنا جو ہے نا آج جو ہے نا منع کر دیا گیا, اس میں جرمانہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کو جیل ہو جائیں گے, آپ نے اسکارف کیوں پہنا. ٹھیک ہے نا. وہ ملک آپ کو اسلامی انقلاب کے لیے جو ہے نا تعاون کرے گا. اس کی انٹیلیجنس, ان کے جہاز میں بیٹھ کے جو ہے نا انقلاب آیا, اسلامی انقلاب. یہ سارا جو ہے نا ڈرامہ رچایا گیا اسلامی, اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر کبھی بھی اتحاد نہ رہے. کیونکہ ولایت فقیہ ایک ایسا نظریہ تھا جو شیعہ بھی ان کے مخالف ہے نا, اخباری شیعہ مخالف ہے نا اس بات پہ کہ بھئی یہ ہمارے اصل, یہ شیعوں کا اصل جو عقیدہ ہے کہ امام غائب جب آئیں گے اس وقت جہاد واجب ہوگا. جب تک کے لیے جہاد بھی ساقط ہے, نماز جمعہ بھی ساقط ہے, عیدین بھی ساقط ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے چیزوں کو ساقط کیا ہوا ہے, جب تک جزیہ بھی ساتھ ہے, اس طریقے سے جب تک امام غائب نہ آ جائے. جی ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب تک جو ہے نا غائب نہیں آیا. تو یہ ولایت فقیہ کا نظریہ صرف امام خمینی کا نہیں. ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو, امام خمینی نے تھوڑی ولایت فقیہ, یہ تو اس سے پہلے لوگوں نے کچھ تھے جنہوں نے ایجاد کر لیا تھا. ہاں آہستہ آہستہ انہوں نے نکالا تھا. کیونکہ بھائی سب سے پہلے ایک شخص تھا جو شیخ حسن تھا اس کا نام, جو منگول تھا, اور وہ منگول سے مسلمان ہوا تو وہ شیعہ اس نے مسلک اختیار کیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں پھر یہ منگولوں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے کیونکہ شیعہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے, لڑائی نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم میرے گھر سے جو سامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں, روایت کے حساب سے درست بھی ہو سکتی ہے, غیر درست بھی ہو سکتی ہے, میں کنفرم نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے جو پڑھا ہے, جو میں نے سنا اور پڑھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ اس نے کہا بھی جو آپ لے جاتے ہو سامان لے جاؤ, لیکن میری بیویوں کا ہاتھ نہیں لگانا, میری گھر کی خواتین کو. تو منگول تو وہ تھے, مطلب ایک وحشی لوگ تھے, وہ عورتوں کو بھی اٹھا رہے تھے. جی تو اس نے خود تلوار اتار دی کہ بھائی میں کب تک خاموش ہو کے بیٹھ سکتا ہوں اس حال میں. پھر اس نے کہا کہ بھائی لازمی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں, اپنا جہاد کریں. تو وہ ایک نظریہ پیدا ہو گیا تھا. پھر آگے چل کے جو ہے جب اسماعیل شاہ آیا ان کا صفوی, تو وہ ایسے حرکتیں کرتا تھا کہ خود شیعہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو بری ہے اس کی حرکتوں سے, کیونکہ یہ تو ظلم کرتا ہے لوگوں پر. بہت علماء اس زمانے کے تھے. تو بولا اگر آپ نے حکومت سنبھالنی تو پھر ہم سے آپ نے گائیڈنس بھی لینی ہے. تو پھر ایک نظریہ پیدا ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے حاکم کے ساتھ, لیکن ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکے مسائل پر. جی اچھا, آپ نے میری پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے سخت جملہ کہا تھا کہ یہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے یہ پاپائیت کا نظام ہے, اور قوسین صاحب سے آپ کی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی. یہ پاپائیت کیسے ہے ولایت فقیہ؟ دیکھیں پاپائیت اس طریقے سے ہے کہ پاپائیت جو ہے نا, آپ پوپ کا اگر کیتھولک پوپ کے اندر, چرچ کے اندر اگر آپ اس سے اختلاف کریں گے, اس کا مطلب ہے آپ نے خدا سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا. آج بھی ایران میں اگر ولایت فقیہ جو ہے کوئی فتویٰ صادر فرما دے تو آپ اس فتوے کے خلاف جائیں گے تو آپ کو محارب کہتے ہیں. محارب کا مطلب یہ ہو گیا جنگجو, لڑاکو. عربی کا لفظ لغوی معنی ہے کہ جنگجو یا لڑاکو, لڑنے والا. تو آپ محارب ہو گئے کس کے؟ اللہ کے. یعنی وہ اس درجے پہ رکھتے ہیں اس کو. ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایران میں بیٹھا ہوا ہو اور جو ولایت فقیہ صاحب ہے انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہو اور اس کی کوئی مخالفت کر کے دکھا دے. اچھا ہاں ایران میں تو نہیں رہ سکتا ہے, باقی وہ بھاگ جائے تو الگ بات ہے, ایران میں نہیں بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. اچھا یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں اراؤنڈ 57 ممالک ہیں, ٹھیک ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور یہ سارے اسلامی ممالک ہیں. ایران تنہا ہمیشہ کیوں ہے؟ ایران اپنے سفارتی تعلقات مشرق وسطیٰ سے خلیجی ممالک سے کیوں جو ہے وہ بہتر نہیں بناتا؟ ایک ملت کیوں نہیں بنتا, کیوں الگ رہتا ہے؟ کیا دشمنی ہے؟ دشمنی کو ختم کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. سیاسی کچھ ان کی سنیں, کچھ اپنی سنائیں, کچھ ان کی مانیں, کچھ اپنی منوائیں, ایسا ہو سکتا ہے. مصالحت تو ہر جگہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ آپ پوائنٹ بتائیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ بتائیے گا کہ پاکستان کو ہر چیز میں جو ہے وہ فٹ بال بنا دیا جاتا ہے. پاکستان کو ہر چیز میں فٹ بال بنا دیا جاتا ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. میرا ایگزیکٹ جو کویشچن ہے وہ کویشچن یہ ہے کہ
ایک تو یہ بتائیں کہ سفارتی تعلقات یہ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو ممالک ہیں سعودی عرب، ترکی، یو اے ای، عمان یا لاسٹ آپ پاکستان کو بھی کہہ دیں، ان سب کو یزیدی ممالک کا یار ہے، یہ یزیدی ممالک ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ دشمن اہل بیت ہیں، ایون اس میں اہل سنت کے اوپر بھی دھبا لگتا ہے. اس کی کیا خاص وجہ یہ بتا دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو ہمیں اہل بیت کی محبت کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت اطہار ہمارے دلوں کی سکون ہے، اہل بیت اطہار ہماری آنکھوں کے نور ہے، اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہے. خدا یعنی مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ تم کس کے ساتھ رہے ہو، میں کہتا ہوں خدا کرے مجھے یعنی فقیری حاصل ہو اہل بیت کے گھر کی در کی، بس بے شک. میں اتنا چاہتا ہوں ان کو. آمین. وہ شخصیت اعلیٰ ترین شخصیت ہے یار، ان کے مقابلے میں مذاق نہیں ہے کسی کو آپ کھڑا کرتے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں آ جائے کہ بھئی یہ جو ہے نا ایران کا کیوں نہیں رہا. بھئی دیکھیں ایران میں اگر پولیٹیکل سیاستدان جو ہے جو ان کی دیکھیں سیاستدانوں میں لچک ہوتا ہے ہمیشہ. جو سیاسی آدمی ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن ہمیشہ اس نے لچک پیدا کرنا ہوتا ہے کیونکہ سیاسی معاملات ہمیشہ فلیکسیبل ہونے چاہیے تاکہ ڈیل کی جا سکے. ایران کا مسئلہ ہے کہ ایران کے پاس جو رجیم ہے وہ سیاسی رجیم ہے ہی نہیں نا. اب آج بھی جب جنگ ہوتے ہیں تو ان کی جو سیاستدان ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے کو حل کیا جائے. پاسداران جو ہے وہ مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں دیتا ہے. اچھا یہی مسئلہ ہے نا. وہ تو کوشش میں لگے ہوتے ہیں پھر وہ ہار جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں احمدی نژاد جیسا بندہ جو ہے اس کو بھی جو ہے نا انہوں نے موساد کا ایجنٹ بنا دیا ہے. جو صدر تھا ان کا 2 مرتبہ صدر رہ چکا ہے ایران کا، اس کو بھی وہ بھی موساد کا ایجنٹ بن گیا. تو آپ کیوں موساد کے ایجنٹ بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ایران کے اندر جو ایک رجیم ہے وہ رجیم اس قوم یعنی وہ مسلط کی گئی ہے. وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتی ہے کہ اگر قوم جو ہے یا عوام جو ہے اپنی رائے کا صحیح معنوں میں اظہار کر سکے، ٹھیک ہے نا. وہ پھنسی ہوئی ہے، وہ قوم جو ہے ان کے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب سیاستدان جو قوم عوام سے نکل کے آتے ہیں وہ تو کوئی فقیر نہیں ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے کوئی درس نظامی یا کسی مدرسے سے تو نہیں پڑھا ہوتا ہے. وہ پڑھے لکھے والا کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہے کہ، اور دوسری بات ہے کہ ایران کی آپ ہسٹری دیکھ رہے ہیں نا، آس پاس جتنے ممالک ہیں یار ایک سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارا انڈیا سے اختلاف ہے نا، اور ابھی جا کے افغانستان سے بھی شروع ہو گیا. چلے وہ پروکسی ایک طریقے سے، اور ایک طالبان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی مائنڈ سیٹ ہے جو ایران کی رجیم کی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اپنا ہی مسلک کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، زبردستی اپنی نظریہ فکر کو دوسرے پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. وہی نظریہ ان کا بھی ہے، ٹھیک ہے. اب اندازہ کرے کہ یہ واحد رجیم ہے کہ آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں سب کے ساتھ اس کے اختلافات ہیں. اب آذربائیجان کا دیکھ لیں، وہ بھی 80% 60-80% جو ہے شیعہ مذہب کے لوگ ہیں، لیکن آذربائیجان نالا ہے، سخت تالا ہے ایران سے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دخل اندازی کرنی ہے. سعودیہ میں کئی موقع پہ، حج کے موقع پہ انہوں نے جو ہے نا اپنے جو ایرانی جو حجاج تھے کبھی ان کو اسلحہ دے کے، کبھی ان کو بارود دے کے، کبھی ان کو جو ہے نا یعنی جان بوجھ کے امن امان کو ختم کر رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہو چکا ہے. ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر دیتے تھے بھائی، شور شرابہ، کبھی دھماکے، تو کبھی یہ انہی سے نکلتا تھا. بھائی کیوں کرتے ہو آپ کا اگر مذہب حق پر ہے تو 1200 سال سے اس پہ غالب آ جانا چاہیے نا امت پر. 1200 سال کی تو بڑی بڑی ریکارڈ ہے نا. امت نے آپ کو فالو نہیں کیا، کچھ لوگوں نے فالو کیا. یہاں ہندوستان میں کیوں کہ اہل تشیع کا مذہب پھیلا، سب کو پتہ ہے کہ بھئی اس لیے پھیلا کہ ہمایوں کی بیوی ہے وہ تھی، ایران سے شادی کر کے آیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے پھیلا. تو اس طریقے سے مذاہب تو پھیلتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں نہیں پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو مجھے اس لیے پسند نہیں کرتے کہ میرا نام فاروق ہے، ان کو تو اس لیے مرچیاں لگ جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق کی. ہاں میرا نام فاروق سنتے ہیں تو ان کو بڑا مرچی لگتا ہے. تو میں لگے مرچیاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ کہنے کی ہے کہ بس اب اسٹڈی کر کے انسان کسی چیز کو فالو کرتا ہے نا. میں 28 سال تک اپنی عمر میں 27 سال تک یا 28 سال تک جو ہے نا میں وہابیت ذہنیت کا تھا، نظریہ وغیرہ. لیکن جب میں اہل تجانی جو مسلک تصوف سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دیکھا، ان سے ملا، اسٹڈی کیا، تو میں نے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو دوبارہ ریوائز کیا، اسی میں آ گیا.
تو لوگ آتے ہی جاتے بدلتے. اور میری تو خیر دعوت بھی ہے, میں آپ کے سامنے اسی محفل میں میں نے دلشاد صاحب مہدوی صاحب کو میں نے کہا یار میرا دل چاہتا ہے آپ کے سامنے سینہ کھول کے رکھ دوں, آپ میرے سامنے سینہ کھول کے بیٹھ جائیں, ہر مسئلے پہ ہم گفتگو کریں گے, ہر مسئلے پہ. آخری ایک بات بتا دیں کہ پاکستانی قوم کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, کہ یہ جو سعودی عرب کو یہاں کے علماء ہوں یا بعض ایتھنک لوگ ہوں یا ایکسٹریمسٹ ہوں, وہ کہتے ہیں سعودی عرب UAE ایک یزیدی ملک ہے, ترکی ایک یزیدی ملک ہے, اچھا. یہ کیوں نعرے لگ رہے ہیں یار یہ یزیدی ملک ہے. تمہارے پاکستانیوں کو پچھلے 70 سال سے تقریباً 56 سال تو میری عمر ہوگی, مجھ سے پہلے میرے والد صاحب, ٹھیک ہے نا, میرے والد صاحب 1960 میں گئے, اس سے ہی پہلے میرے تایا صاحب, ٹھیک ہے نا, میرے کچھ تایا کویت میں تھے, کچھ بحرین میں گئے تھے, ایک بڑا جو سب سے بڑا تایا تھا وہ UAE میں آئے تھے. میرے والد صاحب سب سے چھوٹے تھے, وہ پھر UAE میں 60s میں اس زمانے میں آئے تھے. 65 کی جنگ کہتے ہیں میں نے وہیں دیکھی تھی, یعنی میں وہاں تھا 65 کی جنگ میں. تو 69 میں میری پیدائش جو ہے شارجہ میں ہوئی تھی, 1969 کی پیدائش میری شارجہ میں, تو اس وقت ان کا, تو ہم تو یعنی تقریباً 70 سال سے ان کا نمک کھا رہے ہیں. آج نہیں ایک بندہ, یہ یزیدی ہے, یعنی یہ یزیدی لوگ ہیں جو آپ کو بٹھا کے اپنے گھر میں روٹی کھلا رہے ہیں, احسان کر رہے ہیں آپ پر. آپ کے کتنے گھرانے جو ہے پاکستان میں, لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں گے لوگ, جو کیونکہ اتنے سال سے لوگ آ رہے ہیں نا آگے پیچھے. میں تو ان کا, میں کبھی احسان فراموش نہیں بن سکتا. مجھ سے کہا جب میں نے کبھی عربوں نے مجھے کھلایا ہے, مجھے پالا ہے, میری تعلیم فری میں دی. یقین کریں جس زمانے میں پڑھتا تھا, جس زمانے 1975 کے اندر میں پہلی جماعت میں گیا تھا القاسمی اسکول وہاں پہ, اس کو وہاں پر جو ہے نا کویت جو ہے نا فنڈنگ کرتا تھا, کویت سے فنڈنگ آتی تھی. خدا گواہ ہے آج بھی جو وہاں عربستان میں جو میری عمر کے لوگ جو پڑھ چکے ہیں, ہمیں پینسل سے لے کر کتابیں اور بیگ تک, یہ جو کیا بولتے ہیں جو کتنے بچے, جی بیگ, اسکول بیگ آتے تھے, آج تو کچھ اور بیگ ہو گیا, پہلے اسکول بیگ آتے تھے. پینسل سے لے کے کتابوں تک اور بیگ تک جو ہے نا ہمیں اسکول سے فری فراہم ہوتا تھا ہر سال. اچھا پلس جو سردیوں کا اور گرمیوں کے موسم کے 2 جوڑے ہمیں فری میں دیا جاتا تھا, اور 200 درہم دیا جاتا تھا فری میں, اور صبح کا ناشتہ ہمیں فری میں دیا جاتا تھا. ہم کون سا ان کے لاڈلے تھے یار, ہم تو غیر ملکی تھے. ہمیں اسکول میں انہوں نے داخل کیا, ہمیں پڑھایا, ہمیں فری ایجوکیشن دیا, ہمیں فری ہیلتھ دیا. مجھے وہاں کی نوکری دی. پاکستان میں تو میری بچوں کو بھی نوکری نہیں ملتی ہے گورنمنٹ کی. آج کراچی والے ڈومیسائل لے کر آپ پھرے, کراچی والوں کو نوکری دیتی ہے, تو ہمیں تو وہاں پہ تو فری نوکریاں دی گئی, ہمیں تو نوکریاں دی گئی وہاں پہ. چاہے سعودی عرب ہو یا UAE ہو. ہاں, میرے والد صاحب آرمی میں تھے, فوج کے, UAE کے, ٹھیک ہے نا. میں شارجہ پولیس میں 4 سال کام کیا, پھر میں 26 سال UAE کے اتحاد. تو ہم تو ان کے احسانوں کے تلے ڈوبے ہوئے, کیونکہ انہوں نے ہمیں دیا خیر. تو ہمارے علاوہ لاکھوں لوگ ہیں یار, جو آپ گنے انگنت لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی, وہاں پر جو ہے نا وہاں پہ روزگار بھی حاصل کیا, ٹھیک ہے نا. چلو ایک پاسپورٹ ہمیں نہیں دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, پاسپورٹ نہیں دیا, لیکن انہوں نے ہمیں خیر تو دیا. وہ یزیدی ہو گئے ہمارے سامنے, اور یہ ایران جو کلبھوشن یادو دیتا ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے اخوت کا ہو گیا. کلبھوشن یادو جو انڈیا کا جاسوس دہشت گرد, وہ ایران نے لانچ, ایران سے کی طرف آتا ہے. اور جتنے گینگ وار ہے, ڈیاری والے جو گینگ وار تھے, میں اگر جھوٹ بولتا ہوں پوچھ لو, ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا جب جاتے تھے یہاں سے لڑکے وہاں پہ. عبد الرحمن ڈکیڑ ہو گیا, یا وہ کیا نام ہے بابل لاڈلا ہو گیا, سمجھے نا, جو انہوں نے ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ ہوتا تھا, ایران ان کو سپورٹ کرتا تھا ایک طریقے سے. تو پاکستان کی دشمنی میں اگر میں انگت گنوں تو ایران نے تو کئی مرتبہ پاکستانیوں کی جو ہے نا پاکستان کی پیٹھ پہ چھری گھوپا. جی, عربوں نے تو ہمیشہ ساتھ دیا آپ پہ, جب سیکشن لگے تو عربوں نے آپ کو جو ہے نا کریڈٹ دیا, آپ کو پیٹرول دیا. آج بھی آپ کے ساتھ یہ ہمارے پاس کوئی اچھا لیڈر نہیں ہے. لیڈر جیسا عمران خان ہوتا, یا ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی ہوتا, تو آج وہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, تو اس میں ایک شخص دخل ڈال دیتا ہے, ایک شخص کو وہ داخل کر دیتا نا کلوز کو, وہ یہ کر دیتا کہ ٹھیک ہے ہم سعودیہ کو نیوکلر امبریلا کے نیچے لاتے ہیں, آپ کو آپ کی پروٹیکشن نیوکلر امبریلا سے کہیں گے, آپ ہماری اور اپنی کرنسی ایک کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, میں بہت شکر گزار ہوں مولانا فاروق رضا تیجانی صاحب کا. دیکھیں, آج وقت آخر کا جو ٹاپک ہے نا, وہ آج ہم نے بہت ڈفرینٹ انداز میں ڈسکس کیا ہے, کیونکہ حالات حاضرہ کو
کے متعلق انالیسس دینا اور ڈسکرائب کرنا بہت ضروری تھا، اور تیجانی صاحب نے ماضی کے حقائق بھی اور جو آج کے دور کے حقائق ہیں ان کو ایکسپلین کیا اور اسٹریٹجک معاملات کو ڈسکس کیا، اور یہ سب پوائنٹس جو ہیں وہ وقت آخر کا حصہ ہیں، چونکہ ہم وقت آخر میں داخل ہو چکے ہیں اور وقت آخر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ بہتر جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور دنیا کے اندر تبدیلیاں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو ہمیں اب اویئر ہونا ہے۔ تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ مولانا فاروق رضا تیجانی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ وقت آخر کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور ایک نئی پوڈ کاسٹ، ایک نئی تحقیق، ریسرچ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم